السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 11 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 41 سے، علم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل کائنات، کل مخلوق، وہ جو پر پھیلائے ہوئے ہیں اور اڑنے والے تمام کے تمام پرندے جو بھی اڑ رہے ہیں، والطیر الصافات، اور جتنے بھی پرندے اڑنے والے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ سوچئے کہ پرندے جو ہمیں لگتا ہے ناسمجھ ہیں، عقل اور شعور نہیں رکھتے ہیں، ان کو بھی یہ احساس ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں میں جب اڑتے ہیں اپنے پروں کو پھیلا کر، تو پھر وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کی وجہ سے وہ اس میں اڑ رہے ہیں۔ جبکہ ہم انسان وہ ہیں جو اگر جہاز بنا لیا تو جہاز میں بیٹھتے ہیں تو پورے غرور اور تکبر کے ساتھ اس میں سوار ہوتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم اس وقت ایک اس کلاس میں سے بلونگ کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ اور دولت ہے، جس کے سبب ہم اس آسمان میں اس جہاز کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ان پرندوں کو خود طاقت دی ہے کہ وہ پرندے خود بغیر کسی کے محتاج ہوئے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ہواؤں کو چیرتے ہوئے ان فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسان جو اس مشین کے محتاج ہیں، ہم انسانوں میں وہ غرور اور تکبر ہے، جبکہ ان پرندوں میں نہ سمجھ، کوئی عقل اور شعور نہ ہونے کے باوجود بھی رب کائنات کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان پرندوں کا ذکر کیا ہے جو آسمان کی بلندیوں میں اڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے پرندوں اور زمین کے جانوروں سے الگ کر کے ان پرندوں کا ذکر کیا، کیونکہ زمین کے جانور تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ چلتے پھرتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں، لیکن وہ جب چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اڑان بھرنے کے بعد اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اور پھیلانے کے بعد ہوا کی فضاؤں میں وہ اڑتے ہمیں نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ واللہ علیم بما یفعلون، ہر ایک کی نماز و تسبیح اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ جو جو تسبیحات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تسبیحات کو بہترین جانتا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، اپنی کائنات کی ہر مخلوق کو اپنی تسبیح بیان کرنے میں مشغول کر رکھا ہے، حتیٰ کہ ہمیں لینڈ سلائڈنگز نظر آتی ہیں کہ پہاڑ لینڈ سلائڈنگز ہوتی ہیں، وہ پہاڑ گرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن انسان کا دل ان پہاڑوں سے، ان پتھروں سے بھی سخت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت سے گرتا نہیں، ڈرتا نہیں، خوف نہیں کھاتا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ تمام کے تمام بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ بادشاہ جو بھی ہوتا ہے، باقی تمام کی تمام رعایا اس کی غلام ہوتی ہے۔ انسانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں دنیا میں، ہم 2 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم انجوائے کر لیں، لیکن رب کائنات فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام بادشاہت، آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہت رب کائنات کی ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ عَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى
وَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی ہی نشانی کو بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ پہلے پرندوں کو کہا، کیونکہ پرندے ہر وقت ہمیں آسمان پر اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بادلوں کی بات کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے؟ بادل چلتے ہیں، کیسے چلاتا ہے؟ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بادل چلتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور پھر تہ بتہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر بہت ہی گھنے بادل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینا برستا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، ان کے درمیان میں سے مینا بارش برستی ہے۔ سبحان اللہ! اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہی برستی ہے۔ کتنے ایک ماہ ہو گیا ہے اسلام آباد میں اور پاکستان میں، ہم دیکھتے ہیں روز بادل آتے ہیں، روز بادل آتے ہیں، اتنے گھنے بادل آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی کی ابھی بارش ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، جب وہ چاہتا ہے تو ان بادلوں میں سے بارش کو برساتا ہے، ان کے درمیان سے بارش کو برساتا ہے، ان بادلوں کے اندر سے بارش کو برساتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تو چاہے کتنے ہی بادل کیوں نہ ہو، بارش نہیں برس سکتی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، اولوں کے پہاڑ میں سے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، یہ اولوں کے پہاڑ ہیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ بلکہ بلندیوں سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ٹکڑے نازل کرتا ہے، پہاڑ جیسے بڑے بڑے بادلوں سے اولے برستے ہیں، یعنی کہ بڑے بڑے بادل جو ہیں، بڑے بڑے بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ اولے برساتا ہے۔ من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے، جنہیں چاہے، جس کو چاہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم میں بادل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ایک بادل کا ٹکڑا کہیں بارش برسا رہا ہوتا ہے اور دوسرے ٹکڑے سے بارش نہیں برسی ہوتی، ایک گلی میں بارش ہو رہی ہوتی ہے، دوسری میں نہیں ہو رہی ہوتی۔ وَيَصْرِفُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور وہ یعنی پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے۔ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اور جن سے چاہے اسے ہٹا دے، اور جن سے چاہے وہ یصرف ہو، یعنی کہ صرف، علم الصرف سے ہم جانتے ہیں نا کہ جس سے چاہے اس کو ہٹا دے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ اب آنکھوں کی روشنی لے جائے۔ یذہب بالابصار، ایسی کڑک بجلی ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ انسان کی آنکھوں سے روشنی کو لے جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جب یا باری اور جب اولے برستے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اولوں سے جس کی طرف چاہتا ہے رحمت اتارتا ہے، اور جس کی طرف چاہتا ہے اس اولوں سے اللہ تعالیٰ ان کی فصلوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، کھیتیاں اجاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے بارش کو جیسے چاہتا ہے اس کو برساتا ہے۔ اور پھر رب کائنات نے یہاں پر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اب یہاں پر بجلی کی چمک سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کی شدید ترین سختی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ بجلی جو انسان کی آنکھوں کو چندھیا دے اور انسان کی آنکھوں سے ایسے لگے جیسے بصارت کو، انسان کی روشنی کو ہی لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اب اللہ تعالیٰ اگلی نشانی کو بیان فرماتے ہیں، پھر آسمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، یعنی دن کبھی راتیں چھوٹی دن بڑے، کبھی دن بڑے اور راتیں چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ ان کی رد و بدل کرتا رہتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چاند بھی بہت روشن
اور کبھی اس کی روشنی کم ہوتی ہے، بادلوں میں چاند چھپ جاتا ہے اور رات کے وقت اندھیری اور تاریکیاں پھیل جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عبرتیں ہیں، آنکھ والوں کے لیے، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں، سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام آسمان کی تمام نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے ساری باتیں بیان کرتی کہ آسمان کی یہ نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کی کوئی بات یہاں پر ڈھکی چھپی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تمام اچھا وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو ہمارے اس آسمان پر جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ آسمان سے اوپر جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی ان کی باتیں نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دکھائیں، ان چیزوں کا ذکر کیا جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، تاکہ ہم ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھ والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، جو اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی ان سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی جاہ و جلال، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی بات تمام آسمانوں کی۔ اب اگلی بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں زمین کے بارے میں، زمین کے جانداروں کے بارے میں۔ اب ان کے بارے میں بیان آتا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا۔ پانی سے مراد کیوں لیا گیا؟ کیونکہ انسان کی باڈی کے اندر پانی بہت زیادہ لکوڈ ہے، پانی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات اس سے یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ انسان کو، حیوان کو، جانور کو، پرندوں کو، ہر چیز کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر چیز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پانی سے منسلک ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کی، حیات کا اور زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان جانداروں کے بارے میں، ان چوپایوں کے بارے میں مزید بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جاندار اور جانور بنائے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اب ان جانوروں کے اندر کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ پیٹ کے بل چلنے سے مراد کون سے ہیں؟ جیسے اس سے مراد سانپ ہے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، پیٹ کے اوپر رینگتے ہیں، چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے مرغی، جس طرح سے اس طرح کے جو دو پاؤں پر چلنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ ان میں تو بے تحاشا مثالیں ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اپنی خلقت کو ویسے پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو کسی اور طرح پیدا کرتا چاہتا تو وہ اس پر قادر تھا کہ وہ ہمیں اس طرح پیدا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان کیا کہ ان میں سے میں نے جو زمین پر جانور ہیں ان کو مختلف طرح کا بنایا، کچھ پیٹ پر چلنے والے، کچھ دو پیروں پر چلنے والے، کچھ چار پیروں پر چلنے والے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اور پھر میں جس طرح چاہتا ہوں اپنی خلقت کو بناتا ہوں، اس طرح پر پیدا کرتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو جیسے چاہے اس کو بنا دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنی جب تخلیق کا بیان کیا کسی بھی بات کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی وہ صفت بیان کی، جس صفت کے تحت اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بناتا ہے، یا وہ جس صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ، جس طاقت کے، پہلے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور پھر اس طاقت کو بیان کرنے کے بعد آپ ہمیشہ آیت کو دیکھیں گے، اینڈ پر اس آیت کی اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے ہر آیت کے ان پر ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ وہ غور و فکر اور تدبر ہے جو ہمیں قرآن کا اس غور اور فکر سے، غور سے جب پڑھنا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تدبر ہمیں نصیب ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیات اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ان روشن آیتوں سے جس کو چاہے وہ راہ دکھائے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ فلاح اور کامیابی نصیب فرمائے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ انہی آیتوں کو، وہ بھی آیتیں پڑھتے ہیں بہت سے اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ان کو ان سے بھٹکا دے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہر قرآن پڑھنے والے کو، ہر قرآن کے سیکھنے والے کو اس کو ہدایت عطا فرمائے گا، بلکہ رب کائنات نے یہاں پر فرمایا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت کے رستے پر، سیدھے رستے پر اس کو ہدایت عطا کر دے گا۔ یعنی ہم سب ہدایت کے لیے، اس سے ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بدقسمتی سے اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ عطا کرے؟ ہم بس ایک آٹومیٹک موڈ کے اندر بس اس کو بار بار پڑھ ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار بن گئے، اطعنا ہم نے اطاعت کر لی اور ہم فرما بردار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یعنی وہ اس راستے سے پھر جاتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، یہ جو اللہ کے راستے سے پھر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، یہ منافقین ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں ایمان کا، لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو ایمان ہے وہ دلوں میں اترتا ہے، وہ دلوں میں راسخ ہوتا ہے۔ دل جس کے دل میں ایمان نہیں، حقیقت میں اس کی زبان منافقت ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، یعنی کہ ان کے درمیان جس بات پہ وہ جھگڑ رہے ہیں، یعنی وہ کفر کر رہے ہیں، اللہ کہ ان کو بلایا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں اپنا مقدمہ، اپنی بات لے کر، تو وہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ اذا فریقون، یعنی کہ ایک جماعت، جب مسلمانوں کا جب میثاق مدینہ ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ، تو یہ طے پایا گیا تھا کہ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان میں جب بھی کوئی تنازع ہوگا تو اس کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جایا جائے گا، اور جو فیصلہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اس کو دونوں فریقین خوش اسلوبی سے سنیں گے بھی، اور اس کو دل و جان سے اس کو ایکسپٹ بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ، کہ وہ فیصلہ کر دیں بینہم، ان کے درمیان، کہ اس معاملے میں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، اذا فریق منہم معرضون، تو ایک فریق ان میں سے لڑ جھگڑ کر منہ موڑ لیتا ہے، وہ نہیں سننا چاہتے۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع اور فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حق جو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان پر آیات نازل ہوں، حق اور سچ کی بات
صرف وہی بتائیں. ہاں اگر بات ان کی طرف فیصلہ ان کے حق میں ہو تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کریں، لیکن جب فیصلہ ان کے حق میں نہ ہو تو وہ فوراً ہی اٹھ کر چل پڑتے ہیں. آفی قلوبہم غرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ. پھر اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ فی قلوبہم مرض، کیونکہ ایمان دل کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا ام یخافون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں. ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں بل اولئک هم الظالمون، در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں. جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہوتا ہے، جب ان کو لگتا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، تو ان کے دلوں میں جو کفر اور نفاق کا جو روگ ہے، یا انہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دلوں میں ایک جو کجی محسوس کرتے ہیں، تو وہ اس شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے اور ان کے خلاف ان کی حق تلفی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور بلکہ یہ خود ہی وہ لوگ ہیں جو خود ہی ظلم کرنے والے ہیں. بل اولئک هم الظالمون. کیوں ظلم کرنے والے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حق اور سچ کی بات سے انکار کیا، اور انہوں نے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے درمیان میں فیصلہ کیا اس کو نہیں مانا اور اسے منہ موڑ لیا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرتے تھے، اور سب سے اہم بات کہ ان کے پاس جو دین تھا، جو ان کے پاس کتاب تھی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے یہی فیصلے تھے. چونکہ انہوں نے کتابوں کو رد و بدل کر لیا، اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کر لیا، اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل نہ کر سکے. انہیں پھر اپنا ہی دین، اپنی ہی کتابیں اور اپنے ہی عالم درست لگے، کیونکہ ان کے عالم ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کر دیا کرتے تھے. آج اگر ہم مسلمانوں کو بھی دیکھیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہم بھی قرآن کو، دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں.